میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ نیت کرتے ہیں اچھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، جن سے ہو سکے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ جائیے، جب تک ہو سکے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، سائلنٹ بھی رکھیں گے تو شاید پرابلم ہوگا، ہو سکے تو موبائل فون بند کر دیں اور بیان میں شامل ہو جائیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے تحت ملک و بیرون ملک مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں، ان سے جو حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر چکے، انہیں جمع کرنے کی ترکیب بنائی گئی ہے بلکہ، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوششوں کے نتیجے میں جمع ہوئی ہوگی۔ ماشاءاللہ ہماری مدرسۃ المدینہ کی مجلس، ہمارے بعض ذمہ داران نگران اسلامی بھائیوں نے مل کر کوششیں کی، رابطے کیے، جو چلے گئے تھے ان سے ملاقاتیں کی اور لسٹیں نکالی، کون کب فارغ ہوئے، پھر ان سے جا کر رابطے کیے ہوں گے، ملاقاتیں کی ہوں گی، کوئی کہاں ہوگا کوئی کہاں ہوگا، اور جا کے پیغام دیا ہوگا چل تجھ کو مدنی مرکز نے اجتماع میں بلایا ہے۔ تو ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ سرپرستوں کی بھی ایک تعداد یہ آج یہاں پر جمع ہے، اور کئی ایسے ہو سکتا ہے اسلامی بھائی بھی ہوں جنہوں نے ماضی میں حصہ کیا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع ہوں۔ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے باہر بھی ایک تعداد مختلف مقامات پر جمع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو رب کریم ہم سب کی حاضری قبول کرے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آئیے رجب المرجب کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم
بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی اہم تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان کیا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال 23 ایئر کے عرصے میں حالات اور واقعات کے حساب سے جدا جدا آیات میں نازل ہوا۔ کسی سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر کسی دوسری سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، پھر پہلی سورت کی آیتیں نازل ہوتی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے یہ آیت فلاں سورت کی ہے، لہذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے۔ یہ بڑی نالجیبل بات بیان کر رہا ہوں میں کہ یہ ترتیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتی، اسی ترتیب کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اسی ترتیب کے مطابق۔ اس دور میں سارا قرآن مجید، سارا قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینوں میں محفوظ تھا، مختلف کاغذوں پر، پتھر کی تختیوں پر، بکری دمبے کی کھالوں پر، اونٹوں کی شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسیلمہ قذاب نے جنگ ہوئی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی بن کر آیا تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جنگ کی۔ اب اس جنگ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر گزارش کی، عرض کی کہ حضور بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن تھا، وہ حافظ تھے، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ حکم ارشاد فرما دیں کہ قرآن کریم کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ میں نے پہلے عرض کر دی کہ اس طرح کا معاملہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو کام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، عرض کی اگرچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ یوں کلام جاری رہا، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی، اور آپ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم عطا فرمایا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن کریم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر سورت ایک جدا صحیفے میں تھی، اور وہ صحیفے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں آپ کے پاس رہے۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ان کے بعد ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ رہے۔ اچھا، اب ایک اور پہلو تاریخ کا۔ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے، اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان میں الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف ہوا کرتے تھے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری میں قرآن کریم نیا نیا اترا تھا، اور ہر قوم اور قبیلے کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا یہ دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرب میں رہنے والے ہر قوم اپنے طرز و لہجے میں قرآن مجید کی قراءت کرے۔ اگرچہ قرآن کریم لغت قریش میں نازل ہوا، جو قریش کا جو لغت تھی عربی کی اس میں نازل ہوا۔ زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعد افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اس طرح کوئی کہنے لگا کہ قرآن اس لہجے میں، اور کوئی کہنے لگا قرآن پاک اس لہجے میں نازل ہوا، اور اس معاملے میں زبردست اختلاف شروع ہو گیا۔ سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ابھی سے تم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آئندہ کیا کرو گے؟ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشورے کے ساتھ یہ طے پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب و لہجے کی اجازت میں مصلحت نہ رہی، بلکہ اس سے فتنہ اٹھ رہا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیفے جمع فرمائے تھے وہ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منگوا کر ان کی نقلیں کی جائیں، اور تمام صورتیں ایک مصحف ایک جلد میں جمع کر دی جائیں، پھر وہ مصاحف اسلامی شہروں میں بھیج دیے جائیں، اور سب کو حکم دیا جائے کہ وہ اس لہجے کی پیروی کریں، اور اس کے خلاف اپنے اپنے طرز ادا کرنے کے مطابق جو صحائف یا مصاحف جو ان کے پاس موجود تھے، جو صحائف و مصاحف جو ان کے پاس موجود تھے، بعض لوگوں نے لکھے ہیں یہ فتنہ ختم کرنے کے لیے وہ تلف کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی درست رائے کی بنا پر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ صحائف منگوائے، اور ان کی نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھیج دی گئیں۔ اسی عظیم کام کی وجہ سے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ تاریخ کا ایک خلاصہ صراط و جنان میں نقل کیا گیا ہے۔ اس خلاصے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح قرآن مجید کی آیات
عطا فرمائی اور پھر اسے کس طرح جمع کیا گیا. اور قربان جاؤں میں اپنے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ دیا اور یہ قرآن جمع کیا، کیونکہ قرآن پاک کی اہمیت یہ جانتے تھے کہ اگر حفاظ چلے گئے تو پھر قرآن مجید کو جمع کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اگرچہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس متعلق ارشاد فرمایا ہے اور اس کا ذمہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کے بہت سارے اہتمام اور انتظام ہیں قرآن پاک کے. ایک اہتمام جو قرآن پاک کی حفاظت کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، اول تا آخر پورا محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ اعزاز قرآن پاک ہی کو حاصل ہے. یعنی اس سے پہلے بھی جو آسمانی صحائف نازل ہوئے دیگر انبیاء کرام پر، توریت ہے، انجیل ہے، زبور وغیرہ، اس میں یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ ان انبیاء کرام کی امت کو یاد ہو جاتی تھی کتابیں، نہیں، انبیاء کرام کو یاد ہوتی تھی. لیکن یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کا مدنی منا بھی اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل موقع ملا تو آگے عرض کروں گا. اول یہ کہ قرآن پاک کا نزول، اس کی صورتوں اور آیات کی ترتیب، پھر اس کا جمع ہونا اور اس کے لیے خلفائے راشدین چاروں خلفاء کا اپنا حصہ ملانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان چاروں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس قرآن پاک کو جمع کرنے میں اپنا اپنا حصہ ملایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ ذمہ داریاں دیں، اس قرآن کو جمع کیا، ایک پر جمع کیا، اور جو ترتیب ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ان کے نزدیک قرآن کریم کی اہمیت تھی. وہ قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے تھے کہ یہ کس قدر اہم ہے قرآن کریم. اور انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں سنی ہوئی تھی، ان کے سامنے قرآن مجید اس طرح بیان ہوا تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. لہذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو امپورٹنس ہے، قرآن کریم کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر حفظ کی طرف و دیگر مدنی پھول کی طرف میں بڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن کریم، جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے.
قرآن ہی وہ ہے قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بگے نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی راہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ اب قرآن پاک کی یہ فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر یہ حدیث جو ترمذی شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے جب بیان ہوئی ہوگی تو ان کے سامنے قرآن پاک کی امپورٹنس کتنی آئی ہوئی ہوگی۔ ہمیں تو واقعی صحیح معنوں میں حدیث پاک کو سننے، سمجھنے اور بیان کرنے کا اصل تو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے کتنا زبردست اصول بیان کیا گیا کہ قرآن ہے کیا، اس کا پڑھنا ہے کیا، اس کا چھوڑنا ہے کیا، اس کا پکڑنا ہے کیا، اس کا سمجھنا ہے کیا، اس کے بارے میں فیصلے کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اس قدر امپورٹنس قرآن پاک کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے آگے بیان فرما رہے ہیں نا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی۔ اب غور سے سنیے، یہ حدیث جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان ہوئی ہوگی، اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں حدیث پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس قدر گہری بات ہے، کس قدر امپورٹنس ہے، کس قدر اہمیت ہے، اور اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا کس قدر فضائل اور اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا چھوڑنا کس قدر تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن کریم کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان میں اوندھے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا جنتی لباس پہنایا جائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجایا جائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر نفع دینے والے علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں، آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے، ہر حلال و حرام کا حکم اس میں
بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ یہ ان روایات اور اقوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ یہ ان کے احکام لکھے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمیں قرآن کریم نہ دیکھ کر پڑھنے کی فرصت ہے، نہ اس کو سیکھنے کی فرصت ہے، نہ اس کو سمجھنے کی فرصت ہے۔ آج بڑی تعداد، بدقسمتی کے ساتھ بڑی تعداد مسلمانوں کی، میں کہہ رہا ہوں شاید غالب ترین اکثریت قرآن کریم درست نہیں پڑھ سکتی۔ جو پڑھنے کی کوشش کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور شاید غالب اکثریت وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتی نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی موقع مل گیا، جیسے ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، تو جناب قرآن کریم کھول کر تھوڑا بہت دیکھ لیا جائے گا، پڑھ لیا جائے گا۔ وہ بھی بعضوں کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ بات بڑی سمجھنے کی کہ جب قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آ رہا، قرآن کریم کھول ہی نہیں رہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کے یہ مقاصد جو بیان کیے گئے، اس کے نزول کے جو مقاصد بیان کیے گئے، اللہ اللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، یہ قرآن کریم کے مقاصد میں شامل ہے۔ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیرے سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا اور اس کے اختلاف کا تصفیہ کرنا اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا، اس طرح یہ قرآن کریم کے مقاصد ہیں۔ محض پڑھ لینا، محض اس کو دیکھ لینا، صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے۔ یقیناً اس قرآن کریم کا دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، اس کا حفظ کرنا ثواب، اس کا ناظرہ پڑھنا ثواب، اس کا پڑھانا ثواب، مگر قرآن کریم کی اس اہمیت کو سمجھیے کہ جب حفاظ شہید ہونے لگے تو تشویش ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو جمع کیا جائے، کیونکہ یہ راہ ہدایت ہے، اسی کو پڑھ کر تو ہدایت کا راستہ ملنا ہے۔ اور اتنی کوششوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد جو قرآن کریم جمع کیا گیا، آج ہم تک پہنچا۔ ارے پڑھنا بڑی دور کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، پڑھنا بظاہر اگر سمجھانے کے لیے اگر دور کی بات ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کریم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے کی جن کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے۔ مسلمان کے گھر میں یہ ابھی میں حسن ظن قائم کر سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسلمان کا ایسا گھر ہو جس میں قرآن کریم نہ ہو، یہ حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کتنے مرد و خواتین ہیں جنہیں قرآن لینا، اسے چومنا، اس کو کھولنا اور اس کو دروس پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے گھر، بہت کم رہ گئے۔ تعداد کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ایسے گھر رہ گئے۔ تو ان حالات کو سامنے رکھیں اور اس کی تلاوت کی طرف آئیں، اس کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنا، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر ہم زندگیوں کا جائزہ لیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقدس زمانہ آیا، اور یہ وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے براہ راست سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی ایک تو پڑھنا، سیکھنا، پھر سمجھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ آج ایک تعداد قرآن مجید اگر سیکھ بھی لیتی ہے مگر اس کے احکام کی تعلیم، اس کے احکام کا مقصد
اس کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کی بھی بڑی تعداد جمع ہوگی، مجلس کی بھی بڑی تعداد جمع ہوگی، سرپرستوں کی بڑی تعداد جمع ہوگی، حفاظ کہ جن کا حفظ ابھی بھی باقی ہوگا ان کی بھی ہو سکتا ہے تعداد ہو، ناظرہ قرآن درست یعنی قرآن دیکھ کر درست پڑھنے والوں کی بھی ہو سکتا ہے تعداد جمع ہو۔ مگر میرا سوال ان سب سے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا، اس کی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اپنی زبان دانی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا، اس کے اسرار و رموز کی معلومات حاصل کی۔ کس میں کیا ہے؟ مشہور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیات کی تمام علمی و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا۔ امپورٹنس، اہمیت قرآن کریم کو سمجھنے کی، جو میں آج ابتداً جس کے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، عاشقان رسول جو بھی ہیں، مدنی التجا ہے برائے کرم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اول تو اس کو درست سیکھنا پڑھنا یہ ابتدائی درجہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلے محبت بھی تو پیدا ہو نا، قرآن کریم کی چاہت بھی تو پیدا ہو کہ اس کو دیکھے بغیر چین نہ ہے، اس کو دیکھے بغیر قرار نہ ہے۔ آپ کو آپ کے بچے سے محبت ہے، روز چومتے ہو یار، روز پیار کرتے ہو، روز سینے سے لگاتے ہو، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا چھوٹا چھوٹا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے نا تو بار بار دیکھنے کا جی کرتا ہے، اٹھانے کا جی کرتا ہے، چومنے کا جی کرتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا۔ اگر قرآن کریم سے محبت ہو جائے نا، یقین مانیے اس کو بار بار دیکھنے کا بھی جی کرے گا، اس کو بار بار ہاتھ میں لینے کا بھی جی کرے گا، اس کو بار بار چومنے کا بھی جی کرے گا، اس کو بار بار دیکھ کر پڑھنے کا بھی جی کرے گا، دل کرے گا۔ لیکن ایک تعداد ہے جو یہ نہیں کر پا رہی، آتا ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اور پھر بدقسمتی کے ساتھ لطف نہیں آتا۔ اگر پڑھتے ہیں تو لطف نہیں آتا۔ یہ قرآن مجید پڑھنے میں جو لطف کا نہ آنا ہے نا، لذت کا نہ آنا، مزے کا نہ آنا، اس کی علماء نے بہت بڑی وجہ لکھی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے چونکہ ہمارا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت میں لطف نہیں آتا۔ نیز ہمیں چونکہ قرآن دیکھ کر بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا۔ آپ کے ہاتھ میں اردو کی کتاب دے دی جائے، آپ کو درست پڑھنے نہیں آئے گا تو آپ بند کر دیں گے۔ آپ کو انگلش کی کتاب دے دی جائے، آپ کو درست پڑھنے نہیں آئے گا تو بند کر دیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا تو یہ اعزاز ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے اور درست تو پھر بھی بندہ پڑھتا ہے، لیکن جب ایک آدمی کو پڑھنے نہیں آ رہا، اٹک اٹک کا بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا، اس کو درست سیکھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہو رہی یار۔ آپ بولو کہ میں تو بہت درست پڑھ لیتا ہوں، میں یوں پڑھ لیتا ہوں، بات پڑھتے ہیں، میرے کانوں نے سنے۔ مگر میری ان تمام پڑھنے والوں سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کریں ایک بار قرآن درست کروا لیں پڑھنا۔ آپ قرآن کو قرآن کے لب و لہجے میں پڑھ کب رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہا کیسے نکلتا ہے، غین کیسے نکلتا ہے، قوف کیسے نکلتا ہے، گننا کہاں کرنا ہے، رکنا کہاں ہے۔
اخفا کس کو کہتے ہیں، اظہار کس کو کہتے ہیں، اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ بولو گے یہ جملے قرآن مجید میں نے تو نہیں پڑھے، یہ قرآن کی قواعد ہیں. میں نے خود ایسا کئیوں سے میں نے سنا اس طرح قرآن. ان کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، پڑھتے ہیں بعض شاید ہو سکتا روزانہ پڑھتے ہو، بعضوں نے شاید پریکٹس بنائی ہوئی ہے گھر سے تب تک نہیں نکلنا جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. مگر ان کو بھی میری یہ مدنی التجا ہے کہ مہربانی کریں ایک بار قرآن درست کروا تو لیں اپنا، کہ آپ کو قرآن صحیح پڑھنے آتا بھی ہے نہیں، کہ قرآن کیسے درست پڑھا جاتا ہے، اس کے مخارج کس کو کہتے ہیں، صفات کس کو کہتے ہیں، تلفظ کی درست ادائیگی کس کو کہتے ہیں. اچھے قاری صاحب سے ارے کچھ نہیں کم از کم 3-4 دن ہی کے لیے چلے کسی قاری صاحب سے ترکیب بنا لے، ہمارے دعوت اسلامی والوں کو ہی بلا لو، بغیر فیس کے آپ کو پڑھا دیں گے اور سمجھا دیں گے انشاءاللہ. آپ کی عمر 60 سال 70 میرے 70 سال کے لوگوں کو پڑھتے سے سنا ہے، ان کو صحیح پڑھنے نہیں آتا، سمجھایا بھی ہے سمجھ بھی نہیں آتا نا. ایک دماغ کے اندر عجیب سی بات بیٹھ گئی ہوتی ہے. اس میں اگر اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں. پڑھنا نہیں آتا بعضوں کو یار سیکھ لو پڑھنا، اسلامی بھائیوں سے کسی کو سیکھ لو پڑھنا، نہیں شرم آتی ہے. ارے خدا کا خوف کرو، تمہیں قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا اس کی شرم نہیں آتی، قرآن صحیح پڑھنے نہیں آیا اس کی شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کو سلامت رکھے. مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کے قاری صاحبان بھی شاید یہاں جمع ہیں، پنجاب وغیرہ میں جمع ہے، یہاں بھی شاید ہو سکتا ہے قاری صاحبان وغیرہ ہوں یا اس کے مطلب پڑھنے والے بھی ہوں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تو آن لائن کے ذریعے بھی سکھایا جا رہا ہے قرآن کریم. دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. آپ کہیں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، میں بچوں کا ابو ہوں، میں بچوں کی امی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، میں دادا ہوں، میں دادی ہوں، میں نانا ہوں، میں نانی ہوں، میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، میں کیسے قرآن پاک کوئی کیا کہے گا. ارے یہ خدا کے بندو یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت کے روز پوچھ لے گا اس وقت رب کے حضور کیا جواب دیں گے ہم. اچھا موقع ملتا ہے، کئیوں کو موقع ملتا ہے، کئیوں کو موقع ملتا ہے، اہمیت نہیں ہے سیکھنے کی. تو تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، تمام عاشقان رسول برائے کرم یہ نیت کریں کہ قرآن کریم درست پڑھنا سیکھ لیں گے، درست پڑھنا سیکھ لیں گے. آپ کو اگر یہ مثال کے طور پر دعویٰ بھی ہے، کو ادنا سا بھی دعویٰ ہے، میری تمام تر حاضرین اور ناظرین سے مدنی التجا ہے، تھوڑا سا بھی اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ نہیں مجھے قرآن درست پڑھنے آتا ہے تو ایک مدنی التجا تو لے لو نا، قبول کر لو. ایک بار ہے، چلو آپ کو بہت عام دعویٰ ہے کہ مجھے پڑھنا آتا ہے تو خالی باتیں کرنی آتی ہے مولانا کو، چلو بھائی معاف کر دو یار، مگر مدنی التجا کرتا ہوں یار ہاتھ جوڑ کر، نہیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کے آگے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا کا واسطہ دوں خوش فہمی میں مت رہو. ایک بار، صرف ایک بار اچھے قاری کے ساتھ بیٹھ کر صرف سنا تو دو کہ یار میری خوش فہمی ہے، میری غلط فہمی ہے، میری جو بھی فہمی ہے یا سن تو لو. صحیح ہے وہ مولانا بول رہا تھا دعوت اسلامی کا مبلغ، ہاں مدنی چینل پر ہم نے سنا تھا، اس کو بول رہا تھا، بہت باتیں کر رہا تھا، تو چلو ہم بھی مطلب کہ دیکھ لیتے ہیں یار، تو تھوڑا یار ایک منٹ سن تو لو یار. تو قاری صاحب لے لو، کوئی سنا تو دو، صحیح قاری، وہ بھی قاری کو بھی قرآن آتا، اس کو بھی قرآن آتا، جو قاری ہوگا امید آتا ہوگا. ایک بار اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو ایک بار، جسٹ ون ٹائم، ایک بار آپ اپنا قرآن چیک کروا لیں کہ آپ کو درست پڑھنا آتا ہے یا نہیں. جسٹ ایک بار مہربانی کریں، نیت کریں. جتنے بھی حاضرین ناظرین ہیں یہ سرپرست آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے مدنی منوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں
اور بڑے مطلب کہ میں مدنی چینل پہ بھی آپ کے تاثرات دیکھتا ہوں، ہمارا بیٹا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں جاتا ہے، یوں بن جاتا ہے، یوں بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو آپ کے مدنی منع کو یا مدنی منی کو جو قرآن پڑھا رہے ہیں آپ کو اس کے ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ مگر اے سرپرست صاحب، آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ بیٹے کو آتا ہے؟ بیٹا آپ کو سکھائے گا تو آپ بولو گے مجھے بیٹے سے سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ آپ کو آتا ہے قرآن پڑھنے؟ امی جو ان کے امی ہیں ان کو آتا ہے قرآن پڑھنے؟ خالی یہ کہہ کر آپ نکل جاؤ گے الحمدللہ میرا بیٹا مدرسۃ المدینہ میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، الحمدللہ میں نے اس کو دنیا کے حوالے نہیں کیا، قرآن کے سپرد کر دیا۔ 100 کروڑ مرحبا، آپ کو 2 ہاتھوں سے سلام۔ آپ کو آتا ہے؟ آپ کا بیٹا الگ قبر میں ہے، آپ الگ قبر میں ہیں، اس کے سوالات جوابات کا الگ معاملہ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے۔ آپ کو تو نہیں آتا قرآن پڑھنے کے لیے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ نماز میں بھی قرآن درست نہ پڑھتے ہو۔ اچھا نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کی پناہ، بیٹا نمازی، بیٹا امامے والا، بیٹا ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر، یہ سب آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ کی دین سے، اسلام سے، قرآن سے محبت ہوگی جو آپ کا مدنی منہ یا مدنی منی اس راستے پر چل پڑے۔ مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے سرپرست اسلامی بھائیوں، پلیز آپ بھی تو قرآن پڑھیں، آپ بھی تو قرآن سیکھیں، آپ بھی تو اس راستے پر چلیں، آپ بھی تو اپنی نماز درست کریں۔ صرف یہ کہہ دینا، 4 آدمیوں میں بات کر دینا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ کس بات پہ دعویٰ کرتے ہو، لیکن ایک ڈاکٹر کا باپ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو حافظ کا باپ اگر حافظ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک مسلمان کو قرآن تو درست پڑھنے آنا چاہیے۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے میرا بیٹا تو حافظ ہے نا، میرا بیٹا تو قرآن پڑھنا جانتا ہے نا، میرا بیٹا تو قاری ہے نا، مدینہ مدینہ 100 کروڑ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے۔ مگر آپ نہیں پڑھیں گے قرآن، آپ نہیں سیکھیں گے قرآن۔ ماں بڑی تگودو کرتی ہے، میرا بیٹا، میرے بچے کا قرآن پورا ہو جائے، میرے بچوں کا قاعدہ پورا ہو جائے۔ اے ماں، خود اپنا بھی تو قرآن قاعدے کی کو فکر کر لو، آپ بھی تو پڑھ لو۔ کیا بچے کوئی قرآن پڑھانا ہے، بچے کوئی قاعدہ پڑھانا ہے، بچے کوئی حافظ بنانا ہے، آپ کو نہیں؟ یہ نہیں ہے درست۔ اعتدال قائم کریں، بالکل مدنی منع مدنی منیوں کو آپ اسی راستے پر چلائیے، قرآن کا راستہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، عالم، مفتی، کیونکہ اس کے پیچھے لوگ کم ہیں۔ یقین مانیے آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، آپ اس فتنے کے دور میں بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ نے اپنے لخت جگر کو قرآن کی تعلیم میں لگایا ہوا ہے۔ آج دنیا اپنے بچوں کو کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کی خاک چھنوانے میں مصروف ہے، مگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ نے ایسے پرفتن دور میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو مبارک دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑے سے بڑا منصب، بڑے سے بڑی دولت ایک طرف، مگر آپ کا یہ قدم اٹھانا ایک طرف کہ آپ نے اپنے مدنی منع کو، مدنی منی کو، اپنی نسل کو آپ نے قرآن کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جنہوں نے اب تک نہیں لگایا انہیں دعوت دیتا ہوں، خدا را جاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم کی طرف آ جاؤ۔ آپ کے گھر میں ایک مدنی منہ بھی ایسا نہیں ہے جن کے گھروں میں نہیں ہونے کہہ رہا ہوں، جسے قرآن درست پڑھنے آتا ہو۔ نہ باپ کو صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ ماں کو صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ بچوں کو صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ مطلب کہ بیٹیوں کو صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ ان کے بچوں کو صحیح پڑھنے آتا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک تقریباً آپ کو ایسے کئی گھر ملیں گے، اوپر سے لے کے نیچے تک، سفید بال والا، سفید داڑھی والا بھی بوڑھا گھر پر ہوگا، اور چھوٹا سا مدنی منہ گھر پر ہوگا، 2, 2.5, 3, 4 سال کا، اوپر سے لے کے نیچے تک کا دیکھ لو، کسی کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہوگا۔ ایسے بھی آپ کو گھر ملیں گے، وہ کہیں گے ہم پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے نہیں آتا ہوگا، صحیح پڑھنے نہیں آتا ہوگا۔
ان میں ایک تعداد ان گھروں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی، مطلب میں کیا عرض کروں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، مطلب ان میں بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو مذہبی اور اس طرح کے لوگوں سے کتراتے ہیں، ان لوگوں کے قریب نہیں جاتے. ریلیجیس پرسن ان کو پسند ہی نہیں ہے. داڑھی والا تو ان کو معاذ اللہ ایسا جیسے لگتا ہے کہ یہ کون آ گیا. ارے اللہ کا خوف کرو، تم جس نبی پاک پر ایمان لائے ہو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی والے تھے. آپ کو داڑھی والے اچھے نہیں لگتے؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مجھے ایک بہت پڑھا لکھا سمجھدار اسلامی بھائی کہنے لگے، میں فلاں جگہ گیا تھا، بہت کوئی پروفیشنل بتا رہے، بہت بڑا پروفیشنل آدمی تھا، کوئی ہوگا کوئی کسی کمپنی کا بڑا تھا. وہ بولے یہ داڑھی والے، میرے کو داڑھی والوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ارے ہم کو تو تیرا منہ دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے. داڑھی والوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، تم کو داڑھی والا دیکھ کر تو نبی کی یاد آ جانی چاہیے تھی کہ نبی پاک کا چہرہ یہ داڑھی والا تھا. آپ کے چہرے مبارکہ پر داڑھی تھی. ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، منڈانا حرام، گھٹانا حرام. ایسا عجیب مزاج بن گیا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. داڑھی بھی ہونی چاہیے، قرآن بھی درست ہونا چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، سب ہونا چاہیے. قرآن کریم درست کرنے کی کوشش کیجئے. دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے قریب آنے دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو. ایسا ثواب، ایسا ثواب، ایسا ثواب قرآن کریم کی تلاوت کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اچھا یہ روایت کس سے نقل کی، کس سے روایت ہے؟ سیدنا عثمان غنی. یعنی یہ روایت کس نے بیان کی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ان کے سامنے قرآن پاک کی اہمیت کیسی ہوگی. یہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے تھے، کثرت سے قرآن پڑھنے والے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور بعض وہ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام و بزرگان دین جب گھر میں آتے تو قرآن پاک سب سے پہلے پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو چوما کرتے تھے، قرآن پاک کو سینے سے لگاتے تھے، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے تھے، دیکھ کر تلاوت کرتے تھے. اتنی محبت تھی ان کو قرآن مجید سے، اتنی محبت تھی. اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے مبلغین، مدرسین، قاری صاحبہ، میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں کہ محض جو قاری صاحبان بھی ہیں، محض اس حد تک کہ میں قرآن سکھاتا ہوں اور قرآن اس دوران پڑھنا یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر کیا اس کے علاوہ قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ پڑھیں. جب قاری مدرس جب مجلس کی طرف یا انتظام کی طرف بڑھتے ہیں تو جب مدرس تھے، جب پڑھاتے تھے، معلم تھے، اس وقت قرآن پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا. لیکن جب انتظامی امور میں آتے تو پھر وہ تلاوت بھی گئی. کیوں؟ قرآن کریم پڑھنا ہے نا، قرآن کریم پڑھنا ہے. میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، 7 جلدی آ گئی ہیں صراط الجنان کی. دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ بہت پیاری تفسیر ہمیں عطا کی ہے. اس میں فیضان کنز الایمان بھی ہے، فیضان خزائن العرفان بھی ہے اور فیضان نور العرفان بھی ہے. بڑی پیاری ہے تفسیر صراط الجنان. 7 جلدیں آ گئی ہیں اس کی. اب یہ بھی نہیں پوچھنے کی ہمت ہو رہی کہ 7 جلدیں کس نے لے لی ہیں، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. کہ 7 جلدیں مخطوط المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجئے، اسے رکھیے. سرپرست بھی پڑھیں، قاری صاحبان بھی پڑھیں، مدرسین بھی پڑھیں، مجلس بھی پڑھیں، سارے پڑھیں. سارے عاشقان رسول صراط الجنان کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں کہ یہ قرآن کریم پڑھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا. انشاءاللہ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی ملے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، شفاعت کرے گا قرآن کریم. اللہ تبارک و تعالی اس سے بار 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 پڑھنے اور تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق
عطا فرمائے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، یا اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، اس کے ثواب جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب کریم ہم سب کو دروس قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر اس کو آگے سے آگے بڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسے یاد کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں گا خدایا اللہ، ہر روز میں قرآن پڑھوں گا خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں گا خدایا اللہ، تلاوت میں میرے دل کو لگا دے اللہ، تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ بس آپ نیت یہ کریں کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، روزانہ قرآن پڑھنے کی کوئی نیت کرتا ہے، چاہے کچھ ہی لمحے کے لیے صحیح، آپ لے کر چومنے کی نیت کر لو یار کہ میں انشاءاللہ اس کو لے کر چوموں گا اور اسے ایک نظر کھول کے دیکھوں گا بھی، اور اس کو انشاءاللہ پڑھوں گا بھی، نیتیں کرتے رہو۔ یہ قرآن کا فیضان نصیب ہو گیا نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی بیچاروں کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن ان کو یہ یاد ہوگا کہ کہاں رکھا ہوا ہے، کہ بھول گئے ہو؟ یاد ہے؟ ارے ایسا برائے کرم اس قرآن کریم کو لیں، سر پہ رکھیں، کھولیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس کے اوپر دھول مٹی لگ گئی ہو۔ ارے ایسا تو نہیں کرو یار، تمہارے وہ شو پیس روز صاف کرتے ہو یار، تمہاری ٹیبلیں روز صاف کرتے ہو، تمہارے صوفے روز صاف کرتے ہو یار، میرے رب کا کلام تمہارے گھر میں مٹی لگ گیا یار، خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو اللہ سے ڈرو یار۔ روزانہ اپنے گھروں کی صفائی کا خیال رکھتے ہو یار، خدا کا واسطہ اپنے دل کی صفائی کا بھی تو کوئی خیال کرو یار، اس کو کون سی ڈسٹنگ کرو کہ اس دل کی، یہ گندا میلا ہو رہا ہے قرآن کریم پر، وہاں تمہارے گھر میں رہ کر مٹی لگ رہی ہے، یہاں تمہارے قلب کو دھول لگ رہی ہے، کچھ تو سوچو یار، ایک قرآن پر ایمان لانے والوں خود تو سوچو یار، پلیز سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، کہاں ہے قرآن؟ یاد تو کرو، یاد آ رہا نہیں آ رہا کہ آپ کے گھر میں قرآن کہاں رکھا ہے؟ اٹھائے تو صحیح اس کو، دیکھے تو صحیح، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد تمہیں قرآن دیکھنا نصیب ہوا ہوگا، دیکھو تو صحیح اس کو جلدان سے نکالو۔ یہ شادی کے وقت تمہیں تمہارے والد نے جو دیا تھا نا، اور جہیز کا کر کے تمہارے گھر میں رکھ دیا تھا، نہ دولہے نے پڑھا نہ کبھی بیٹی نے پڑھا، والد نے قرآن دیا ضرور ہے لیکن قرآن پڑھنے کی تعلیم نہ دی، قرآن مہنگے سے مہنگے ہدیے والا خوبصورت دے کر دیا، دو بالکل دو، اس کی برکتیں ہیں۔ ارے جب اسے نہیں پڑھتے اس کی برکتوں سے پھر بھی محروم نہیں ہو، جب میرے رب کے پاکیزہ کلام کو پڑھو گے تو کتنی برکتیں ملیں گی، ذرا سوچا ہے؟ والد قرآن دے تو رہے ہو لیکن قرآن کی تعلیم بھی تو دو نا اپنی بیٹی کو،
گھر میں جس برکت کے لیے قرآن دے رہے ہو تو جانتے نہیں کہ اس کے نہ پڑھنے سے دل کا کیسی زنگ لگتی رہے گی. یاد آ گیا کہاں ہے قرآن کریم؟ لے لو یار, اٹھاؤ, چوبو تو صحیح. کتنے عرصے کے بعد چوبنا نصیب ہوا ہوگا میرے رب کے اس کلام کو. اس کو دیکھو تو صحیح. ارے روزانہ اخبار پڑھتے ہو, میرے رب کا قرآن نہیں پڑھتے یار. سچی جھوٹی خبریں پڑھتے ہو, وہ قرآن نہیں پڑھتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلوں کے موجود اور آنے والے واقعات بیان کیے, جس کا دیکھنا ثواب, چومنا ثواب, پڑھنا ثواب. کچھ تو غیرت کھا لو یار, کچھ تو غیرت کھاؤ. تو خدا را اسی جگہ پر رکھ دو قرآن کریم کہ تمہیں آتے جاتے نظر تو آئے. پلیز مدری التجا کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ الماری میں کہیں کونے میں اوپر رکھا ہے آپ نے قرآن کریم. یہ الماری کے اندر کہیں کونے میں اوپر کے اس کے اوپر رکھ دیا قرآن کریم. بڑی عزت سے, بڑے احترام سے, بڑے پیار سے رکھا ہے. کوئی مطلب اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا. آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا. قرآن کی تعظیم نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا. قرآن کی محبت ہے, قرآن کی برکتوں کو آپ سمجھتے ہیں, تبھی تو اپنے گھر میں رکھا ہے نا. تبھی تو باپ یا بھائی اپنی بیٹی یا بہن کے سر کے اوپر سے رکھ کر اس کو رخصت کرتا ہے نا. مگر جس بیٹی کے سر پر قرآن رکھ کر آپ نے رخصت کیا تھا نا, یقین مانو تمہاری اس بیٹی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, وہ صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتی. تم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ تمہارا بیٹا تمہارا بزنس سنبھال رہا ہے مگر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا. ڈاکیومنٹس پڑھ لیتا ہے, آپ کے تمام تر بزنس کو سمجھ لیتا ہے. اس کے گھر میں اخبار بھی انگریزی آتا, اردو بھی نہیں آتا. شرم آتی ہے اس کو اردو اخبار پڑھنے میں. لوگ کیا کہیں گے کہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے, انگلش اخبار پڑھتا ہے بھائی. جی ہاں, موبائل پر بھی انگلش اخبار پڑھتا ہے, اردو نہیں پڑھتا. شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے اس کو انگلش پڑھنے نہیں آتی. مگر انگلش پڑھنے والے تجھے قرآن پڑھنے آتا ہے. تلاوت کی توفیق دے دے الہی, تلاوت کی توفیق دے دے الہی. اللہ تلاوت کی توفیق دے دے الہی. گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی, گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. ابھی بیان سن رہے ہوگے آپ. میری مدنی التجا ہے, میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے, پلیز بیان کے بعد وضو کر کے استغفار پڑھ کر قرآن کریم کو ایک بار لے لو. بے وضو قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. صبح لیا نا, دوپہر لے لو. اپنے بچے کو بھی تو دن میں 50 دفعہ لیتے ہو نا. یہ قرآن دلوں کے زنگ کو دھوتا ہے, یہ قرآن دل کو نرم کرتا ہے, یہ قرآن رب کی محبت دلاتا ہے. یہ قرآن اپنے محبت کرنے والے اور پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا. تم صرف قرآن کی تعلیم کو نہیں بھولے, تم قرآن کی تلاوت کو بھی بھول گئے ہو. تم صرف قرآن کی تلاوت کو نہیں بھولے, تم نے قرآن دیکھنے کو بھی بھول گئے ہو. تمہیں نوٹے نہ دیکھو تو چین نہیں آتا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن نہ دیکھو تو تمہیں چین نہ آئے. تم روز کاروبار میں جانے کے عادی ہو, تم 3 ٹائم کھانے کے عادی ہو, تم سوشل میڈیا پر بیٹھنے کے عادی ہو, تم گناہوں کے عادی ہو. نہیں ہو تو قرآن پڑھنے کے عادی نہیں ہو.
اے میرے حفاظ اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی ہی جان پر رحم کرو، اور ذرا سوچو کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، کتنا بڑا نقصان اٹھائے پھر رہے ہو کہ قرآن یاد کر کر بھول جانا، اللہ اللہ یہ کتنا بڑا وبال ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں کہہ رہا پڑھنا اب تو چھوڑ ہی دیا، تم نے قرآن دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، قرآن دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہو فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہو فرما دے کرم مولا۔ دور ہونے والوں، ایک قرآن کی زیارت سے محروم ہونے والوں، ایک قرآن درست پڑھنے کی سعادت سے محروم ہونے والوں، آؤ اس رب کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اس کی توفیق شامل حال ہوئی، اس نے رحمت کی نظر فرما دی اور قرآن کی محبت دل میں ڈال دی، تو اس کا دیکھنا بھی نصیب ہو جائے گا، اس کا پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گا، اس کا چومنا بھی نصیب ہو جائے گا، اس کو یاد کرنا بھی نصیب ہو جائے گا، اور خدا نہ خاصا جو بھول گئے اس کو واپس لانا بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو ڈرے اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، تو ڈرے اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، میٹا خوف جہاں دل سے، میٹا دنیا کا غم مولا، میٹا خوف جہاں دل سے، میٹا دنیا کا غم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے بنا راضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ یہ قرآن پڑھ رہے تھے نا، پڑھ رہے تھے، آج نہیں پڑھ پا رہے، قرآن دیکھتے تھے نا، آج نہیں دیکھ پا رہے، قرآن یاد تھا نا، آج بھول رہے ہو، خود ہی ہو گیا، نہیں ڈرو، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت پوچھتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے علماء بزرگان دین فرماتے ہیں قرآن پاک بھول جانے سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش
میری ہووے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس سے پائے شاہ امم کیا پایا ہے؟ کیا پایا ہے؟ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، بزنس مین بن گئے، جیب میں پیسہ آ گیا ہے، دنیا کی سیر کر لی ہے، نام بہت ہو گیا ہے، کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت عزت کما لی ہے دنیا میں، بہت نام کما لیا دنیا میں، بیرون ملک کے ویزے لگ گئے، ڈالر پاؤنڈ کمانے لگ گئے، دنیا میں لگ گئے، ادھر لگ گئے ادھر لگ گئے، بہت کچھ آ گیا ہے۔ ارے کچھ پتا ہے کیا چلا گیا ہے؟ تمہیں پتا ہے تمہارا کیا چلا گیا ہے؟ ذرا سوچو، جن کا قرآن چلا گیا وہ سوچے کتنی بڑی نعمت چلی گئی ہے۔ کروڑوں خربوں اربوں روپے اپنی ڈکیا، اپنی مسند، اپنا عہدہ بھی اگر ایک پلڑے پہ رکھ دو نا، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں ایک آیت بھی عطا نہیں کر سکتا، ایک آیت بھی تمہیں نہیں مل سکتی جو تمہیں بلا دی گئی ہے، ایک آیت بھی نہیں ملے گی جو تمہیں بلا دی گئی ہے، محض اللہ کی توفیق سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور بس اس کے کرم سے ملے گی۔ اس کو راضی کرو کہ وہ دل کو ایسا کر دے کہ قرآن کی محبت کا سمندر ہمارے سینے میں موجیں مارتا رہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ پیسوں کی محبت، یہ فضول قسم کی پڑھائی لکھائی کی محبت، یہ ساری محبتیں اللہ ہمارے دل سے نکال کر اس سینے میں، اس دل میں قرآن کی محبت عطا کر۔ نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان، نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان، عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو ہمیں مولا، عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو ہمیں مولا۔ آپ کو بہت پیاری بات بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نا تو جھومتے ہیں نا، ہلتے ہیں، پتہ ہی کیا ہوتا ہے، پتہ ہی کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے وقت انسان کے سر کے حرکت میں آنے کا سبب یہ ہے کہ انسان کی روح اللہ کے قرب کی مشتاق ہے، انسان کی روح اللہ کے قرب کی مشتاق ہے، پر جب وہ اس کا نام اور کلام سنتی ہے تو عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے، اور اسی سرور کے عالم میں سر و جسم ہلنے لگ جاتے ہیں۔ کیسی ہے قرآن پاک کی تلاوت؟ اس تلاوت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں ہم، اس قرآن پاک کی تعلیم کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں ہم، بدقسمتی کے ساتھ قرآن کو بھلا کر بیٹھے۔ اللہ اللہ، قرآن کریم یاد رکھنے کی سخت تاکیدیں ہمیں کی گئی ہے، سخت تاکیدیں کی گئی ہیں۔ ہمارے اسلاف اس معاملے میں بڑے سنجیدہ ہوا کرتے تھے، ہر صبح اس وقت تک کسی کام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک وہ اپنے معمول کی منزل نہ پڑھ لیتے تھے، منزل پڑھتے تھے۔ ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک منزل، خالی کتاب کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے بعض حفاظ روزانہ ایک ایک منزل، اس سے کم یا زیادہ پڑھتے ہیں، کئی پارے روزانہ پڑھتے ہیں۔ کیسا محروم ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حفظ کرنے کی نعمت تو دی مگر وہ قرآن سنبھال نہ سکا، اس کو بچا نہ سکا۔ اتنی بڑی نعمت
یعنی ایک آدمی امیر، دنیا کا سب سے امیر ترین ہو کر بھی اگر دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی بھی بن جائے نا، وہ بھی اتنا بڑا محروم نہیں ہے جتنا بڑا محروم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سینے میں ڈال دے اور اس کو سنبھال نہ سکے اور قرآن اس کے سینے سے نکل جائے. کتنا بڑا محروم ہے وہ شخص کہ اس میں اس کے لیے وعیدیں بہت ہیں، گناہوں کے معاملات بہت ہیں. یقیناً حفظ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. حافظ اپنے گھر والوں کی شفاعت کی اس کو بشارتیں ہیں. حافظ کے سر پر قیامت کے روز تاج سجایا جائے گا، اس کے والدین کے سر پر تاج سجایا جائے گا. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جس سے تم پڑھو گے. یعنی حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے. اور جسے قرآن مجید کی ساری آیتیں یاد ہوں گی اور یہ ساری آیتوں کو پڑھتا رہے گا ٹھہر ٹھہر کے جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا. جتنی آیتیں یاد ہوں گی اتنے درجات اس کو چڑھا دیے جائیں گے. تھوڑا یا زیادہ قرآن یاد تو کرو، اللہ توفیق دے پورا حفظ تو کرے. تو اسے بہت سارے فضائل ہیں حافظ قرآن کے، جیسا کہ بیان کیے جاتے ہیں. اور حافظ بنے، ہمارے اسلام بھائی حافظ بنے، لیکن بیچارے کسی وجہ سے اپنا حفظ باقی نہ رکھ سکے، نہیں رکھ پاتے کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں مستقل. یہ قرآن مجید کو جب تک ہم مستقل پڑھیں گے نہیں، یہ یاد کیسے رہے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ تلاوت قرآن کو زندگی بھر کا معمول بنائیں، اسپیشلی جو حافظ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے. میری مدنی التجا معمول بنائیں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ بے حد اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یاد بھی رہے گا، اور قرآن کریم کے بھول جانے کے گناہ سے بھی محفوظ رہیں گے. ورنہ قرآن کریم انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بے نیاز کلام ہے. احادیث مبارکہ میں ہے جس طرح اونٹ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، اگر قرآن حکیم کی شب و روز تلاوت نہ کی جائے تو وہ بھی اسی طرح انسان کے سینے سے نکل کر چلا جاتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے جس طرح سخت بندھے ہوئے اونٹ والا شخص. پس اگر وہ اس کی نگرانی رکھے تو اسے روکے رکھتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ چلا جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، قرآن کی حفاظت کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بندھے ہوئے اونٹ سے جلد بھاگ جانے والا ہے. امام احمد بن حنبل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بری بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں فلاں آیت بھلا دی، بلکہ وہ اس سے بھلا دی گئی. قرآن کو یاد رکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً یہ لوگوں کے سینوں سے رسی میں بندھے ہوئے جانوروں سے بھی زیادہ جلد بھاگ جانے والا ہے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو حفاظت کرو کا ذکر حدیث پاک میں آیا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تجدید عہد اور اس کی تلاوت پر ہمیشگی کرو. آپ فرماتے اس حدیث میں قرآن کریم کی ناظرہ یا زبانی ہمیشہ تلاوت کرنے کا حکم ہے. بے شک جو شخص مستقل تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، اس کی زبان اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے اور قرآن کا پڑھنا اس پر آسان ہو جاتا ہے. اور جو شخص قرآن سے دور رہے، اس پر قرآن کا دل میں محفوظ رکھنا اور زبان پر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. بس قرآن کے یاد کرنے اور اس کی ہمیشہ تلاوت کرنے کی تشبیہ اونٹ کے باندھنے کے ساتھ اس لیے دی گئی ہے کہ اونٹ کے بدک کر بھاگنے کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے، پر جب تک تلاوت پر ہمیشگی رہے گی سینے میں موجود رہے گا. جیسا کہ اونٹ جب تک رسی میں بندھا رہے تو محفوظ رہتا ہے،
اونٹ کی مثال بطور خاص اس لیے دی گئی ہے کہ انسان کے تصرف میں رہنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ فرار ہونے والا یہ ہے. جب بھاگ جائے تو اس کا پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں اونٹ کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن شب و روز قرآن کی تلاوت کو قائم رکھے تو وہ قرآن کو یاد رکھتا ہے، اور جب وہ نہ پڑھے تو بھلا دیتا ہے. اس حدیث شریف کے یہ الفاظ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ تلاوت قرآن پر ہمیشگی نہ کی جائے تو قرآن قلب انسانی میں نہیں رہتا. حفاظ و قراء، قرآن پڑھنے والے، قرات کرنے والے، حفظ کرنے والے حافظ اسلامی بھائیوں کے لیے شب و روز قرآن کریم کی تلاوت کرنا اتنا مشکل نہیں. خصوصاً جو حفاظ اور قرآن پڑھنے والے، سکھانے والے ہیں، ان سے تو شب و روز تلاوت ہونے کے امکانات موجود ہیں. ہر روز صبح کا وقت میری مدنی التجا ہے، مشورے بھی واعظ علماء نے دیے کہ اب ہر روز صبح کے وقت گھر سے اس وقت تک نہ نکلیں جب تک کہ قرآن نہ پڑھ لیں. حافظ آپ اٹھیں، آپ کو مارا ماری ہے. مارا ماری کی چیز کی ہے کہ نوکری نہ چلی جائے، مارا ماری چیز کی ہے کہ پیسے نہ چلے جائیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کس چیز کی مارا ماری ہے؟ خیال رکھو کہ کہیں قرآن تمہارے سینے سے نہ چلا جائے. آپ کا قرآن آپ کے سینے سے جا رہا ہے، آپ کا قرآن آپ کے حافظے سے جا رہا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. سستی ارے اور اب تو پہلے تو چلو صرف میں سستی تھی، اب بھی ایسی غفلت ہے کہ یہ ہمارا حافظ کہلانے والا جس نے قرآن حفظ کیا تھا، اس کو پوچھو کہ کتنا ٹائم سوشل میڈیا کو دیتا ہے، کتنا ٹائم دوستوں کو دیتا ہے. ارے تمہیں موبائل اچھا کیسے لگتا ہے یار؟ تمہارا قرآن تمہارے سینے سے جا رہا ہے. تم کیسے سوشل میڈیا پر اور جناب یہ 10-15 چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو یار؟ قرآن پر موبائل پر پڑھو یار، پورا دن قرآن پڑھو. مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن تم سوچو تو صحیح، تمہارے سینے میں یہ دل ہے، یہ اللہ کے خوف سے لرزتا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ قرآن بھول گئے تو اس سے کبیرہ گناہوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے. ڈر نہیں لگتا یار؟ گھنٹوں موبائل پر اور ٹی وی پر بیٹھ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مار رہے ہوتے ہیں. نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے. کیا خود چھوڑا ہے؟ نہیں، خود نہیں چھوڑا. تم سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھینی جا رہی ہے. ارے ڈرو خدا سے. ہم کیا قرآن چھوڑیں گے یار؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ قرآن عظمت والا کلام ہے، رفعت والا کلام ہے، اعلیٰ کلام ہے، قدر والا کلام ہے. ہماری اوقات ہی کیا ہے جو ہم اس کو چھوڑیں گے؟ اہمیت نہ دو تو وہ خود ہی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور پڑھو قرآن پاک، کھولو قرآن پاک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر میری امت کے اجر یعنی ثواب پیش کیے گئے، حتیٰ کہ اس تنکے کا ثواب بھی جسے کوئی شخص مسجد سے نکالے، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت دی گئی پھر اس نے وہ بھلا دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کبیرہ گناہوں کی سزا قیامت کے روز میری امت کو دی جائے گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے. ایک اور روایت میں ہے، مجھ پر تمام گناہ پیش کیے گئے تو میں نے ان میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہ دیکھا کہ کوئی شخص حافظ قرآن ہو اور اس کو چھوڑ رکھا ہو. ایک اور روایت میں ہے، جو شخص قرآن سیکھے پھر بلا عذر بھلا دے تو اس سے ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ قیامت کے روز حال میں آئے گا کہ قرآن اس کا دشمن ہوگا. حدیث پاک میں جس شخص نے قرآن سیکھا پھر اسے بھلا دیا، وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اجزم ہوگا. اجزم کیا ہے؟ اجزم کوڑی کو کہتے ہیں. جس شخص کا ہاتھ
یا کوئی عضو نہ ہو وہ بھی اجزم ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا اجزم سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس قیامت کے روز کوئی ایسی بات نہ ہوگی جس سے وہ نسیان قرآن یعنی قرآن بھولنے کا عذر بنا سکے، یا اسے اجزم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا سر اللہ رب العزت کے حضور اس کے کلام کریم اور کتاب عظیم کو بھلانے کے سبب ندامت و پشیمانی سے خم ہوگا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں قرآن بھلانے والے شخص کو اجزم اس لیے کہا گیا کہ اس کے پاس نسیان قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، یعنی قرآن بھول جانے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور نہ صفائی بیان کرنے کے لیے زبان ہوگی، اور اس کا ہاتھ خیر سے خالی ہوگا۔ بعض اہل اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بھول جانے کا ایک سبب ارتکاب معصیت بھی ہے۔ چنانچہ امام ابن ابی شیبہ حضرت ضحاک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جس شخص نے قرآن سیکھا پھر اسے بھلا دیا تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے۔ اور نسیان قرآن یعنی قرآن بھول جانے سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بلا شبہ قرآن حکیم کا بھول جانا سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بالیقین قرآن کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا حفظ کرنا نصیب فرمائے، اس کا یاد کرنا نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اگر ہم اسے مستقل پڑھتے رہیں تو قرآن یاد کرنے میں آسان ہے، قرآن پڑھنے میں آسان ہے، لیکن ہم اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اسے اپنے سینے میں جو ہم نے اتارا ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش تو کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت ہم سے یہ نعمت چھین لے۔ تو جتنے بھی حفاظ یعنی جنہوں نے حفظ کیا تھا، دنیا میں جامع بھی ملا ہوں، مجھے تو کئی ایسے ملے ہیں، امیل سنت بھی بیان کرتے کئی ایسے ملتے ہیں قرآن بھول گئے، قرآن بھول گئے، قرآن بھول گئے۔ ارے کیسے قرآن بھول گئے یار؟ کبھی پیسے بھولتے ہو یار، کبھی کھانا بھولتے ہو، قرآن بھول گئے یار۔ بعضوں کو وسوسے آتے ہیں کہ یار اس کے بھول جانے میں اتنا وہ ہے تو کون یاد کرے۔ یہ تو کوئی بات تھوڑی ہوئی، چور ڈاکو لوٹ کر چلے جاتے، کبھی پیسہ کمانا بھولے ہو؟ پیسے والے کو دو لوگ مار دیتے، کبھی دولت مند بندہ بھولے ہو؟ شہرت کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کبھی مشہور ہونے کا خیال دل سے نکلا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نعمت پر غور کریں، قرآن کریم حفظ کرنے کی جو سعادت ہے، جو برکت ہے، اس پر غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا میرے رب اسے خلعت عطا فرما۔ اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات کرتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، براہ کرم قرآن کریم پڑھیے، خوب پڑھیے، اور اسے یاد رکھیے، سینے میں بسائیے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے عمل میں لگ جائیں کہ یہ قرآن کریم بہت ہی عظیم کتاب ہے کہ یہ یاد ہو جاتی ہے۔ اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اسے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بعض لوگ اللہ تعالی کے اہل ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص ہیں۔ تو یوں بہت ساری برکتیں ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی، لہذا قرآن مجید بالکل حفظ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کی سلامتی دے، ایمان کی سلامتی دے، جان و مال کی سلامتی دے، عزت و آبرو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب سے محروم نہ فرمائے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اسے مکمل کیا اور اس میں جو احکام ہیں ان پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ اگر آفتاب تمہارے دنیا کے گھروں میں ہو پھر تمہارے اس کے بارے میں کیا گمان ہے جس سے خود اس پر عمل کیا؟ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن حفظ کرنے والے والدین کے لیے اس قدر اعزاز ہے، تو جس سے خود قرآن حفظ کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیسا انعام اور اکرام عطا فرمائے گا۔ سوچئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا و آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو سکھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے اسے اپنایا تو قرآن اس کا شفیع ہوگا اور جنت کی طرف لے جانے والا قائد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بے شمار اجر و ثواب ہیں قرآن سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو فروغ دینے والے، قرآن کریم کی تعلیم میں مدد کرنے والے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، یعنی میری مراد یہاں ضرور یہ اس کو تو کبھی بھی مت بھولیں کہ آپ مدرسہ بنائیں، آپ قرآن پاک چھپوا کر اس کو مفت تقسیم کروائیں، حافظ کے لیے خرچہ لے لیں، قاری صاحب کا خرچہ لے لیں، آپ بے شمار اخراجات اپنے ذمہ لے لیں، بہت کچھ کریں، لیکن سب سے بنیادی بات یہ قرآن سب سے پہلے دروس پڑھنا سیکھ لیں۔ سارے کام نیکی کے کام کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، لیکن قرآن دروس پڑھنا سیکھ لیں، اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی طرف آئیں۔ یہ تو مدنی منوں کے 2000-2500 کے آس پاس ہمارے مدارس المدینہ ہیں، لیکن الحمدللہ کئی ہزار مدارس المدینہ بالغان دنیا بھر میں قائم ہیں جہاں ہمارے اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں۔ قاری صاحبان اگر سن رہے ہیں تو برائے کرم وہ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے سے پیچھے نہ ہٹیں، ثواب پر نیت، ثواب پر نظر رکھیں، قرآن سکھانے والے کو جو ثواب قیامت کے دن دیا جائے گا اس پر نظر رکھیں۔ اور ایک تعداد ہے جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا۔ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا، یہ آپ کی ذمہ داری الگ ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے، لیکن اس کے بعد قرآن درست پڑھانا مدرسۃ المدینہ بالغان، اور جو اسلامی بھائی قرآن درست نہیں پڑھتے وہ اس طرف آئیں۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغات قائم ہے، جو قرآن درست پڑھنا نہیں جانتی وہ جائیں، شرمائیں نہیں بلکہ اس سے رابطہ کرے جو قرآن درست پڑھنے جانتی ہے، اس کو رابطہ کر کے پلیز ہاتھ جوڑ کر کہیں خدا را مجھے قرآن درست کروا دیجیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، قبر میں اکیلے جائیں گے ہم۔ اگر ہمارے ساتھ قرآن کا نور، قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت اور قرآن کا درست پڑھنا نہ ہوا تو کہیں قبر میں پھنس نہ جائیں، قبر کے سوالات کے جوابات درست دینا ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے کہ قیامت کے روز ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برائے کرم سنجیدگی کے ساتھ قرآن کریم درست پڑھنے پر اور اس کا اہتمام کرنے پر غور کریں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دونوں مدارس ہیں، مدنی منوں کے بھی ہیں، مدنی منیوں کے بھی ہیں، بڑوں کے بھی ہیں، چھوٹوں کے بھی ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں۔ اس طرف آئیے، خوب 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 کوشش کیجئے، اور پھر الحمدللہ اس میں بھرپور تعاون بھی کیجئے۔ الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق جب سے مدارس المدینہ مدنی منوں کا قائم ہوئے کم و بیش 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے آس پاس حفظ و ناظرہ کے اسلامی بھائی فارغ کیے گئے، بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے مل کر قرآن کریم صحیح پڑھانا شروع کر دیتے، ذرا سوچو کیا ملتا یار، کیا ملتا۔ تو آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں۔ ابھی تک اگر آپ دور تھے تو قریب آ جائیں، دوبارہ یاد کر لیجئے، مدرسۃ المدینہ والوں سے رابطہ کر لیجئے کہ مجھے دوبارہ قرآن پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، بھول گئے دوبارہ یاد کر لیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی موقع ہے، دوبارہ یاد کر لیں، اللہ نے چاہا تو یاد ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو اس کو دوبارہ محفوظ کر لیں گے۔ برسوں لگا دیے نا یاد کرنے میں، ہو سکتا ہے کہ مہینوں میں دوبارہ یاد ہو جائے،
اور میری تو تمام حفاظ سے مدنی التجا ہے کہ اگر امامت کی اہلیت بھی ہے اور حرص بھی ہے تو برائے کرم تراویح ضرور سنا دیں فی سبیل اللہ۔ اجرت کے ساتھ تراویح پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، فی سبیل اللہ۔ یا سماعت کر لیجئے، کسی حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو جائیے، اس کا قرآن سن لیجئے۔ الحمدللہ ہزاروں حافظ قرآن رمضان المبارک میں تراویح میں دعوت اسلامی سے جو فارغ ہوئے ہیں، یہ قرآن سناتے ہیں اور پیچھے قرآن سنتے ہیں۔ اس عظیم خدمت میں اپنا مالی تعاون کیجئے، اور بہت مدارس قائم کرنے ہیں، شاید ہزاروں مدارس المدینہ قائم کرنے ہیں۔ جو قائم ہیں انہیں مزید درست کرنا ہے۔ کئیوں کی تو تعمیرات بھی ہمارے سارے چندہ ملے گا، مدنی عطیات ملتے رہیں گے تو اس کے حساب سے خرچ ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ مدنی عطیات کی تقسیم کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمع ہونا نصیب کیا۔ مدنی التجا ہے کہ جو آج آئے ہیں، کئی عرصے کے بعد اگر آئیں تو براہ کرم اب مت جائیے گا، آ گئے ہیں تو اب آ جائیے، اور مدرسۃ المدینہ والوں سے رابطہ کر لیجئے، ہفتہ وار اجتماع کے پابند بن جائیے، اور ہو سکے تو اس مہینے میں کم از کم 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ اسی شکرانے میں کر لیجئے کہ الحمدللہ ایک عرصے کے بعد مجھے مدنی مرکز کی نے بلایا، میں آیا، مجھے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے دوبارہ ترغیب دی گئی۔ میں انشاءاللہ آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور ہو سکے تو ماہ رمضان کے پورے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پورے اعتکاف کی، پورے ماہ اعتکاف۔ جو غفلت کے دن گزر گئے، اب خلاص آجا انشاءاللہ اسی رمضان میں اپنا قرآن بھی درست کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے کئی بھلا ہوا حفظ بھی یاد ہو جائے۔ ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں، ماشاءاللہ 12 دن کے مدنی کورس ہوتے، اس پہ شامل ہو جائیے۔ میں آپ کو گریجولی بتا رہا ہوں، 3 دن کا مدنی قافلہ، 12 روزہ مدنی کورس، ماہ رمضان کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف ہی کر لیں۔ آقا کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دیں، انشاءاللہ امید ہے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔